السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے نماز کے تعلق سے جو عام طور پہ غلطیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں ان غلطیوں کا ذکر اور اس کو صحیح کس طریقہ پر کرنا ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کے سامنے کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ تو صحابہ کرام نے یہ عرض کیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کے ساتھ کہ نماز میں چوری کس طریقہ پر کی جا سکتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی چوری یہ ہے کہ جب آدمی رکوع میں جائے تو رکوع صحیح طریقہ پر نہ کرے، جب قوما کرے تو قوما میں بھی صحیح طور پہ وہ کھڑا نہ ہو، پھر اس کے بعد جب وہ سجدے کے اندر جائے تو سجدہ بھی صحیح طور پہ نہ کرے، اور دو سجدے کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے جس کو جلسہ کہا جاتا ہے وہ بھی صحیح طور پہ ادا نہ کرے، تو یہ نماز کی چوری ہوئی۔ پھر ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب آئے اور انہوں نے جلدی جلدی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آ کر کے سلام کیا، السلام علیکم، تو آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صاحب سے ارشاد فرمایا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور جا کر کے پھر سے نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کہا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی۔ تو وہ صاحب وہاں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد پھر جا کر کے جلدی جلدی نماز پڑھی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اسی جملے کو کہا کہ قم فصلی فإنک لم تصلی، کہ پھر سے جاؤ نماز پڑھو اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر وہ صاحب پھر سے جا کر کے جلدی جلدی نماز پڑھے، پھر نماز کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا، سلام کا جواب دینے کے بعد پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ تب وہ صاحب کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز اسی طریقہ پر پڑھنا آتا ہے، جو صحیح طریقہ آپ مجھے بتلا دیجئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نیت باندھ لو، تو تم قرأت قرآن کریم کی صحیح طور پہ کرو، پھر اس کے بعد رکوع بھی صحیح طور پہ ادا کرو، قوما بھی صحیح طور پہ ادا کرو، سجدہ بھی صحیح طور پہ ادا کرو، پھر اس کے بعد جلسہ بھی صحیح طور پہ ادا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے بھی ان چار چیزوں کا ذکر فرمایا جو عام طور پہ نماز پڑھنے والا نماز میں غلطیاں کرتا ہے۔ وہ غلطیاں کہاں کہاں پہ ہوتی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرما دیا۔ سب سے پہلی غلطی انسان نماز میں جو چوری کرتا ہے وہ اس جگہ پہ کرتا ہے کہ جب وہ رکوع کر رہا ہوتا ہے تو رکوع صحیح طور پہ وہ جھکتا نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ رکوع میں جاتے تھے تو اپنے آپ کو اس طریقہ پر جھکا لیتے تھے، گھٹنوں کو اس طریقہ پر پکڑ لیا کرتے تھے اور سامنے کو جھکتے تھے کہ آپ کی گردن اور آپ کی یہ کمر مکمل طور پہ برابر ہو جایا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد جب آپ رکوع سے اٹھتے تو رکوع سے اٹھنے کو اور کھڑے ہونے کو قوما کہا جاتا ہے، تو وہاں پہ مکمل طور پہ ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم سجدے کے اندر جائیں گے تو سجدہ بھی اطمینان سے کرنا ہے، دو سجدے کے درمیان جو ہمیں بیٹھنا جس کو جلسہ کہا جاتا ہے اس میں بھی اطمینان سے بیٹھنا۔ ان چار جگہوں پہ نماز پڑھنے والا عام طور پہ غلطیاں کر جاتا ہے۔ آپ نے بھی کئی نمازیوں کو، کئی نماز پڑھنے والوں کو دیکھا ہوگا۔ تو اب صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز میں رکوع کے اندر جاؤ اور رکوع سے اٹھو تو کون سا جملہ کون سا کلمات ہمیں کہنا ہے جس کی وجہ سے رکوع کے بعد رکوع بھی صحیح ہو جائے گا اور پھر رکوع کے بعد جو ہم قوما کریں گے وہ بھی درست ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز کے اندر جب آپ رکوع کے اندر گئے تو رکوع کی تسبیح آپ نے پڑھی، اطمینان سے پڑھی، سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 دفعہ پڑھیے۔ پھر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہوئے تو پیچھے سے صحابی اس کے جواب میں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکن اس کلمات کا اضافہ فرمایا۔ نماز کمپلیٹ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ یہ کلمات کا جو اضافہ ہے یہ کس نے آواز سے کہے؟ تو جو صحابی آواز سے بلند آواز سے کہے تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کلمات جو ہے پڑھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز میں رکوع کے بعد اس کلمات کو سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد کہا کرو، میں نے دیکھا ہے کہ 30 فرشتے اس کلمات کو لینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ میں پہلے لوں پھر اس کے بعد میں سب سے پہلے اس کا ثواب لکھوں۔ اس قدر پیارا کلمات ہے یہ۔ اور جب ہم اس کلمات کو رکوع سے اٹھنے کے بعد جب ہم کہیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ، تو ایسی صورت میں ہماری کمر مکمل طور پہ سیدھی ہو جائے گی اور ہمارا قومہ سنت کے اعتبار سے مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب سجدے میں جائیں تو سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی العلی اس کلمات کو پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جب ہم سجدے سے اٹھیں، دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے جو ہم بیٹھتے ہیں اس بیٹھنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کلمات کہا کرتے تھے اللہم اغفر لی، 3 دفعہ کہا کرتے تھے یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ لیکن میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھتے جلسے کے اندر تو اس کلمات کو آپ پڑھا کرتے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی واہدینی وارزقنی، اس کلمات کو پڑھا کرتے تھے۔ اگر یہ کلمات ہمیں یاد ہوں اور پڑھ لیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ تو اس طریقہ پر جب ہم اس کلمات کو پڑھیں گے تو ہماری کمر مکمل طور پہ سیدھی ہو جائے گی اور ہم بیٹھ جائیں گے مکمل طور پہ، یہ تو جلسہ ہمارا انشاءاللہ مکمل ہوگا۔ تو ہم اس طریقہ پر جب نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس نماز کو قبول فرمائے گا۔ ہم اور آپ اس قدر مصروف ہیں، آج زمانے میں لوگ اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر کے ہم اور آپ مسجد کو آتے ہیں، ہم نماز پڑھیں، چونکہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اب بھلا بتلائیے کہ اس طرح مصروف رہنے کے باوجود ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز ہماری صحیح نہ ہو، وہ رکوع صحیح نہ ہو، سجدہ صحیح نہ ہو، تو پھر بتلائیے وہ نماز کس طریقہ پر صحیح ہوگا؟ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے ان غلطیوں کو ہم اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کریں اور نماز کو صحیح طور پہ پڑھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھوں کو پورے آداب کے ساتھ سنت، واجبات اور فرائض کو صحیح طور پہ نمازوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔